زندگی میں ہم جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم واقعی میں فیل کر رہے ہیں یا ہمارا دماغ ہمیں الو بنا رہا ہے، کیونکہ دماغ ہمیں اٹیک کرتا ہے ہر طریقے سے، ڈراتا ہے، سہلاتا ہے، سہماتا ہے، سارے ایموشنز کو کارگر لاتا ہے اپنی عادت کو مینٹین کرنے کے لیے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ہفتے میں نے 3 روز کا فاقہ نہیں کیا، مطلب کھانا نہیں کھایا، صرف پانی پیا، اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہوئیں تو میں اس کو سمپلی ڈاکیومنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے بارے میں آج سے کوئی 3 سال پہلے مجھے پتہ چلا، میں ایک آدمی سے ملا جرمنی میں، اور اس نے کہا میں صرف دن میں 1 دفعہ کھاتا ہوں کھانا۔ تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو صرف دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہو، اور وہ ہٹا کٹا بھی ہو، اور وہ باغ بھی چلاتا تھا اپنا، فارمنگ بھی کرتا تھا، گارڈننگ بھی کرتا تھا، تو اسٹرانگ تھا بہت، مجھ سے عمر میں بھی بڑا تھا۔ تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے 1 دفعہ دن میں کھانا کھاتا۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا سا گوگل کیا، یوٹیوب کیا، تو پتہ چلا کہ ایسے لوگ مجھے ملے، ایسی ویڈیوز ملیں جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے 10 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ پھر ایسے لوگ ملے جنہوں نے 30 دن تک کھانا نہیں کھایا، 21 دن تک کھانا نہیں کھایا، اور وہ ہٹے کٹے تھے اور نارمل تھے، اور صرف پانی پی کے انہوں نے گزارا کیا۔ تو میں بہت کیوریس ہو گیا کہ اس سے ہوتا کیا ہے، تو میں نے پھر مزید اسٹڈی کری، تو پتہ چلا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور جو آپ کے جو جسم کے فیٹ ہے وہ کھانا شروع کرتا ہے، ڈفرینٹ سیلز کھانا شروع کرتا ہے، مختلف جو آپ کے آرگنز ہیں، جو آپ کا سکن ہے، جو آپ کے سیلز ہیں، وہ ری بلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج مجھے کسی نے بتایا کہ 16 گھنٹے تک جب ہم نہیں کھاتے تو 16 گھنٹے کے بعد ہمارا جو جسم ہے وہ اپنے آپ کو یہ کھانا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کے اندر اسٹیم سیلز پیدا ہوتے ہیں، اور اسٹیم سیلز جو ہیں وہ نئے سیلز بلڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ایک طریقے سے ریجووینیٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ کے اندر بہتری آنا شروع ہوتی ہے۔ تو میرے پاس تو کیونکہ بہت سارا فیٹ جمع ہے، تو میرے فیٹ کو تو کوئی زیادہ 3 دن میں اثر نہیں ہوا۔ میرا فیٹ اپنی جگہ ہے، یہاں پہ بھی ہے، اور تون میں بھی بہت سارا جمع ہوا ہے، لیکن مجھ کو جو دوسرے فوائد ہوئے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا۔ تو جو پہلا دن تھا اس واٹر فاسٹ کا، اس میں کیا ہوا کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں 12 گھنٹے کیسے گزاروں گا، جیسے روزے کا پہلا دن ہوتا ہے۔ تو اور پھر کیونکہ جب میں چائے کافی نہیں پیتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کی طرح میرے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے اور مائیگرین ہونا شروع ہو گیا۔ تو 2 دن تو پہلے میرے بہت ہی سخت مائیگرین میں گزرے، اور سر کا درد جو تھا اس نے جانے کا نام نہیں لیا، بالکل سخت قسم کا سر میں درد تھا۔ خیر میں سوتا رہا، میڈیٹیٹ کرتا رہا، آرام کرتا رہا، اور میں نے پھر بھی کچھ کھایا نہیں۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ جب بہت زیادہ بھوک لگنے لگی تو میں نے برداشت کری، تو 20-25 منٹ کے بعد بھوک ختم ہو جاتی تھی، اور میں میڈیٹیشن کرنے بیٹھ جاتا تھا، اور اس کے بعد مجھے نیند آ جاتی تھی، میں سو جاتا تھا، اور پھر میں اٹھتا تھا، پھر بھوک لگتی تھی، پھر میں یہی کرتا تھا، پھر سو جاتا تھا۔ تو بہرحال میں نے 2 دن اس طرح سے گزاروا لیے، اور پہلے دن جب میں پہلے 1-2 دفعہ سو کے اٹھا تو مجھے خیال آیا کہ میں جا کے تھوڑی سی ایکسرسائز کروں۔ تو میرے گھر میں جم ہے لیکن میں نے کبھی یوز نہیں کیا اس کو 5 منٹ سے زیادہ۔ میں گیا اور میں نے 5 منٹ اس کو استعمال کیا، میں نے واکنگ کری، تھوڑے سے پش اپس کیے، اور تھوڑا سا مسل کی مشین چلائی۔ اس کے بعد میں آ کے پھر کر گیا۔ تیسرے دن میں دوبارہ جم چلا گیا خود ہی، اور 10 منٹ میں نے جو ہے نا واک کری اس دفعہ، اور 5 منٹ میں نے ایک مشین کی چلائی۔ اب یہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا 10 منٹ، اور یہ تیسرا دن تھا، کھانا کچھ نہیں کھایا ہوا تھا، اور پھر بھی میں جم بھی کر رہا ہوں، واک بھی کر رہا ہوں، چاہے وہ 15 منٹ ہی تھی ٹوٹل، لیکن کیونکہ میرا پیٹرن ٹوٹ رہا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا ایکسرسائز کرنے سے، میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو ڈر تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہوا کیوں۔ بہرحال 3.5 دن کے بعد میرا کچھ پلان چینج ہوا، تو میں نے کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں
ٹرائی کروں گا کہ کتنا میں دوبارہ اس کو کر سکتا ہوں۔ خیر، اس کے بعد سے اب میں 24 گھنٹے کے بعد ایک میل لے رہا ہوں۔ چائے ایک پیالی لی ہے، میری خواہش تھی کہ میں وہ ایک پیالی بھی نہ لوں، اور وہ ایک پیالی اب مجھے لگ رہا ہے 2 میں ہو جائے گی یا 3 میں ہو جائے گی، بٹ میں کوشش کروں گا کہ واپس میں چائے نہ پیوں، کافی نہ پیوں، کیفین نہ لوں، جا کے میں دوبارہ مائیگرین سے دور ہو سکتا ہے میرا مائیگرین اس سے ختم ہو جائے۔ آج میں جب اٹھا تو اس کے بعد پھر جا کے میں جم چلا گیا، اور پھر میں نے ایکسرسائز کری، اور آج میں نے کوئی 25 منٹ کری، کل میں نے 40 منٹ کری۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو میرا خوف تھا یہ کیسے ختم ہو گیا، اور میرے اندر بالکل طاقت نہیں ہوتی تھی یہ کرنے کی، لیکن میں نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو مجبور کیا۔ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، اور میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد 3 دن، پہلے 2 دن کا، پھر 3 دن کا، یا 10 دن کا واٹر فاسٹ ٹرائی کریں۔ اس میں آپ کو کچھ نہیں کھانا ہوتا، صرف اور صرف پانی کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ افطار کے بعد سے جو ہے وہ پانی پی لیجئے، اور افطار سے پہلے تک پانی پی لیجئے۔ آپ کو 4 لیٹر پانی کوشش کر کے کنزیوم کرنا ہے۔ آپ کی جو باڈی ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور میں ٹوائلٹ جاتا رہا تیسرے دن تک، مجھے حیرانگی کہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، پھر بھی 3 دن تک میرا ریگولر باؤل موومنٹ ہوتی رہی، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے تھا۔ بہرحال میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے دماغ میں کتنی طاقت ہے، میرا مائنڈ میں کتنا کنٹرول کر سکتا ہوں۔ ایک دوسرا، ہم لوگ اس وقت کرونا کے شکار ہیں، اور لوگ کھانے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، لوگوں کو رزق پہنچانے کے لیے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کھانے کی امپورٹنس کتنی ہے، اور ہم کتنے دن لوگوں کو کھانا دے سکتے ہیں، اور کتنے دن تک لوگ برداشت کر سکتے ہیں۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر میرا پیٹرن یہ تھا کہ میں ہر 6 گھنٹے کے بعد کچھ کھاتا تھا، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ نے 4 سے 6 گھنٹے میں نہیں کھایا تو آپ کو مائیگرین ہو جائے گا، سر میں درد ہو جائے گا، آپ کھا لیا کریں۔ اور اب میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھا رہا ہوں، میرے سر میں درد نہیں ہو رہا، اور نہ ہی مجھے ویکنس فیل ہو رہی ہے، کوئی زیادہ، کوئی خاص بالکل بھی ویکنس نہیں ہو رہی ہے، نارمل میرا چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا 1 پوائنٹ زیادہ ہی میں بہتر فیل کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ تھا کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم بلکنے لگتے ہیں کھانے کے لیے، کھانا سامنے آتا ہے تو بلکنے لگتے ہیں ہم، اگر کھانا نہیں کھایا ہوتا تو بلکنے لگتے ہیں، اندر سے عجیب و غریب طبیعت ہونے لگتی ہے کہ یار کھانا نہیں کھایا، او ہو زندگی تو بغیر کھانے کے ہم پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سو وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ہوگا اگر میں نے کھانا نہیں کھایا تو، کھانا ہی تو ہے۔ اور بہت سال سے میں کوشش کر رہا تھا اپنے گھر کے اندر یہ کرنے کی، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ گھر میں اتنی دفعہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں یہ کھا لیں یہ کھا لیں، پریشان ہو جاتے ہیں کھانا نہیں کھایا تو، اور میں نہیں ہمت کر پا رہا تھا کہ میں گھر میں کروں۔ فائنلی میں نے یہ کر لیا، اور ایم ہیپی کہ میرے گھر والوں نے بھی ساتھ دیا اور یہ ہو گیا۔ بٹ اس کے نتیجے میں بہت انٹرسٹنگ رزلٹس آ رہے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ اس کو پہلے تو یوٹیوب پہ جا کے اسٹڈی کریں کہ واٹر فاسٹ کیا ہوتی ہے، گوگل کر لیں، پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ ایکسپیریمنٹ ضرور کریں۔ رمضان میں آپ کے پاس آپشن ہے، جب آپ بجائے اس کے کہ رمضان کے اندر لوگ اپنے نفس کو ماریں، وہ اور زیادہ افطاری میں ہم کھانے تلے ہوئے کھاتے ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں۔ کل میں ہمارے ایک کالیگ سے پوچھ رہا تھا کہ یار تم تو پریگننٹ لگ رہے ہو ماشاءاللہ، کہتے رمضان ہے تو میں پریگننٹ ہو جاتا ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے احتیاط کریں، ہم اوور ایٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بار بار کھاتے ہیں، اور اس لیے کھاتے ہیں کہ بور ہو رہے ہوتے ہیں، بورڈم ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے اس کو کرنے کے بعد کہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ آپ کو عادتاً کھانا کھانے کے لیے کیا رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ جو جنہوں نے بھی یہ اگر سسٹم بنایا ہے 3 دفعہ کھانے کا، ان کو اپنے رزق بیچنا ہوتا ہوگا، 3 دفعہ بیچنا ہوتا ہوگا۔ اگر آپ صرف 100-150 سال پرانا ٹائم دیکھ لیں تو نہ فریج تھے، نہ اس طرح کی چیزیں تھیں، تو ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے کیسے تھے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم، نہیں سمجھ آ رہا۔ سو میں صرف یہ اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا تھا کہ میں کتنے دن کر سکتا ہوں اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے یہ کیا، اور جو
میرا جو جرمن دوست ہے میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ پتہ چلا، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگ بغیر کھانے کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ میں کچھ مہینے پہلے ایک سوامی جی کے ساتھ مینچسٹر میں پھر رہا تھا، تو میں ان کو بار بار کھانے کا کھلاتا تھا کہ یار سوامی جی کھانا کھا لیں، آپ بغیر کھانے کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نہیں کھانا۔ میں زبردستی ان کو کھلا رہا تھا، تو اب مجھے پتہ چلا کہ واقعی وہ بھوکے نہیں تھے۔ میں سمجھ رہا تھا مروت میں بول رہے ہیں کہ بھوک نہیں لگ رہی، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ وہ واقعی بھوک نہیں تھے، ان کو تو عادت تھی کہ وہ ایک دن کھانا نہیں کھاتے۔ پھر میں ایسے بھیکھو کہتے ہیں، مونکس ہوتے ہیں جو کہ صرف بھیک مانگ کے کھانا کھاتے ہیں، ان کا جو کشکول ہوتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں، اس میں کھانا مل جاتا ہے ان کو تو کھاتے ہیں، نہیں ملتا تو وہ نہیں کھاتے۔ وہ کہتے ہیں ہم 5 دن نہیں کھاتے، 10 دن نہیں کھاتے، جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہیومنلی پاسبل ہے کہ یا نہیں۔ تو اس یقین کو فائن ٹیون کرنے کے لیے میں نے اپنے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا۔ میں آپ کو اگین دعوت دیتا ہوں، اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بھوکے ہو رہے ہیں یا دماغ آپ کو الو بنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی میں ہم جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم واقعی میں فیل کر رہے ہیں یا ہمارا دماغ ہمیں الو بنا رہا ہے، کیونکہ دماغ ہمیں اٹیک کرتا ہے ہر طریقے سے، ڈراتا ہے، سہلاتا ہے، سہماتا ہے، سارے ایموشنز کو کارگر لاتا ہے اپنی عادت کو مینٹین کرنے کے لیے۔ سوکریٹیس نے کہا تھا 2000 سال پہلے کہ مین از نتھنگ بٹ ہز ہیبٹس۔ ہمیں اپنی عادتیں بدل کے ہی ہم آگے جا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے آپ جو لڑائی ہے وہ نمبر 1 لڑائی ہماری اپنے آپ سے۔ تو اگر آپ اپنے دماغ پہ قابو نہیں کر سکتے تو پھر کسی بھی چیز پہ قابو نہیں کر سکتے۔ دوسروں پہ کیا قابو کریں گے؟ دوسروں پہ ہم غصہ کرتے رہتے ہیں، اپنے ہی آپ کے اوپر قابو نہیں ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا، اور جا کے وہ بھی اس رمضان کے اندر فائدہ اٹھا سکیں، اور رمضان کے اس برکت والے مہینے میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنے روزے رکھ سکیں، اور جو بھی آپ کو صحیح لگے آپ وہ کیجیے گا۔ میری بات ایک مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، سجیشن ہے، سمپل سی۔ ہر طرح کے لوگ اپنے سجیشن دیتے ہیں، یہ میری سجیشن ہے۔ اس کو انویسٹیگیٹ کیجیے گا، ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے گا، اور پھر کر لیجیے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اگر بھوک لگے گی تو کھانا کھا لیجیے گا، لیکن کوشش ضرور کیجیے کہ آپ اپنے آپ سے کتنی لڑائی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔